ایک بار ایک آدمی ریڈ لائٹ علاقے میں جاتا ہے، ایک کوٹھے میں جاتا ہے، وہاں کا دروازہ کھول کر جیسے دیکھتا ہے تو سامنے تقریباً 20 الگ الگ طوائف ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہیں۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون کو انتخاب کرنے کی آزادی اور حق تھی، وہ ان طوائفوں کو دیکھ رہا تھا اور ان طوائف میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا تھا۔ اسی بیچ ان کی نظر ایک خاتون پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ خاتون کی جھکی ہوئی نظریں دیکھنے کے بعد وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کوئی متعارف جانا پہچانا چہرہ ہے، کیونکہ اس کے پہناوے، کپڑے آج سے قبل شاید انہیں اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے اور اسے کمرے کے اندر لے جاتا ہے۔ جب اس سے بات چیت کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ طوائف اسی کی بیوی بیگم ہے۔ اپنی ہی بیگم کو اس ریڈ لائٹ علاقے میں دیکھنے کے بعد واقعی اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر کریں تو کیا کریں، یہ کہاں سے کیسے یہاں پہنچی۔ بہت سارے سوالات تھے، ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش میں تھا، اور جب وہ سوالوں کے جوابات جان لیتا ہے تو وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی تعریف اور ستائش کیے بغیر رہ نہیں سکتے، بلکہ آپ سلامی پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کسی خاتون سے چھوٹی یا بڑی غلطی ہو، جانے یا انجانے میں ہو، تو اس کی غلطی معاف نہیں ہوتی، جبکہ مردوں کی غلطی کو کئی بار نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر اس مرد نے اس خاتون کی تمام غلطیاں معاف کر کے جو قدم اٹھایا، واقعی تعریف اور سیلیوٹ والا قدم تھا۔ آداب، سلام، میں ثاقب عبدالرزاق ندوی آج کی جو سچی گھٹنا میں سنانے جا رہا ہوں، یہ سچی گھٹنا ہے کرناٹک کے شہر بنگلور کا۔ دراصل ایک انسان جس کا نام رازق ہے، بنگلورو شہر کا رہنے والا ہے، ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہے۔ اس کی کمپنی نے اس کو ایک اسائنمنٹ کے لیے ممبئی بلایا تھا۔ ممبئی میں بلایا گیا تھا کہ آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر کچھ دنوں ٹھہرنا ہے۔ ابھی اس کی شادی کے کچھ ہی دن، 2 یا 3 مہینے بیتے تھے۔ اپنی بیگم کو چھوڑ کر وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ملٹی نیشنل کمپنی، جس کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا، اس کمپنی کا معاملہ تھا، آخرکار اس کو جانا پڑتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتا ہے، 1-2 ہفتے کا کام کرتا ہے اور 1-2 ہفتے کے بعد اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کیا تم بھی ممبئی گھومنا چاہو گی؟ جیسے ہی یہ بات اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس کی بیوی ایک دم خوش ہو جاتی ہے، کھلکھلا کر ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے میرا تو سپنا اور خواب تھا، بچپن ہی سے میں یہ چاہتی تھی کہ ممبئی جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں۔ آج تک تو میں نے ممبئی کو صرف ٹیلی ویژن پر یا فلموں میں ہی دیکھا ہے، اگر اپنی نظروں سے آمنے سامنے دیکھنے کو ملے گا تو کتنی اچھی بات ہے۔ جب شوہر سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 7 اکتوبر 2011 کا تمہارا ریزرویشن کرا دیا گیا ہے، فلاں تاریخ فلاں وقت میں آپ کی ٹرین ملے گی، آرام سے بنگلور سے ممبئی کا سفر پورا کر کے سیدھا ممبئی آ جائیں گے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ دن بھی آتا ہے، اور جب وہ دن آتا ہے گھر سے تیاری کے ساتھ سیدھا بنگلور کے ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے اور اپنی متعینہ گاڑی متعینہ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ساس اور سسر کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی پاپا میں ٹرین میں بیٹھ گئی ہوں، تقریباً 1000 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، 16-17 گھنٹے میں طے ہو جائے گا، میں رازق کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ پہلا فون ہو چکا تھا، دوسرا فون اپنے شوہر کو تو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹرین کے اندر بیٹھ گئی ہوں اور میں جلدی سے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، آپ پریشان مت ہونا۔ تو رازق کہتا ہے کہ پریشان میں نہیں، تم پریشان مت ہونا، کسی سے زیادہ بات چیت مت کرنا، اپنے سفر پر دھیان دینا، کوئی ایسی ویسی چیز کسی کا مت کھانا، اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ٹرین ممبئی کے سفر کے لیے نکل پڑتی ہے۔ جیسے ہی ٹرین ممبئی کے لیے نکلتی ہے، جس بوگی اور جس برتھ پر بیٹھتی ہے، اسی برتھ پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم انجان آدمی، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، مگر دھیرے دھیرے جب سفر آگے بڑھتی ہے تو ایک دوسرے کا تعارف پوچھنے لگتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاتون نہ تو کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی کو کچھ پوچھتی ہے،
نازیہ بات کرتی ہے تو اپنے ساس سسر سے ان کو بتاتی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، کھڑکی کھول کر کہتی ہے کہ یہاں کا نظارہ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ان کا سفر طے ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی، آدمی جو ٹھیک اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہتا ہے بہن جی لگتا ہے آپ پہلی بار ٹرین کا سفر کر رہی ہیں، وہ بھی ممبئی کا۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ٹرین میں تو بہت سفر طے کی ہے، لیکن میں اکیلے ممبئی پہلی بار جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے بہن جی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم بھی ممبئی جا رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی دقت یا کوئی پریشانی ہو تو ہم سے شیئر کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بات چیت چل رہی تھی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس تھیں، وہ کھا رہے تھے۔ کہنے لگا بہن جی آپ بھی کھائیں گے؟ یہ خاتون منع کر دیتی ہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا، کسی انجان آدمی سے اتنے لمبے وقت تک سفر میں جب سونا نہ ہو تو آرام سے بات چیت میں دوستی ہو ہی جاتی ہے۔ ادھر تو ان دونوں سے دوستی ہو چکی تھی، ادھر نازیہ سے بھی کہیں نہ کہیں دوستی بڑھا رہی تھی۔ نازیہ جب کھاتی ہے اپنے کھانے پینے کی چیزیں تو ان دونوں کی نظر نازیہ کے کھانے پر پڑ جاتی ہے، تو وہ نازیہ مجبوراً انہیں ٹوکتی ہے کہ بھائی صاحب آپ لوگ بھی کھا لیں۔ جب یہ باتیں ان دونوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دونوں بھی اس کے کھانے سے کچھ کھانے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد کچھ سامان وہ لوگ بھی لیتے ہیں تو نازیہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، بہن جی آپ بھی کچھ کھاؤ گے؟ اس طرح سے وہ جو سفر تھا واقعی بہت سہانا اور خوشنما سفر چل رہا تھا۔ چلتے چلتے بس 150 کلومیٹر کے پاس ابھی ممبئی دور تھا، یعنی 1000 کلومیٹر دور میں سے 850 کلومیٹر طے کر چکا تھا۔ وہ فون ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی میں آپ سے 150 کلومیٹر دور ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ جاؤں گا۔ بس اتنا ہی فون پر بات ہوئی۔ پھر وہ دونوں آدمی کہتا ہے بہن جی آپ چائے پیو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں چائے نہیں پیتی، آپ لوگ پئیں گے تو پی لیں۔ لیکن وہ دو چائے کے ساتھ تیسری چائے بھی لیتے ہیں اور نازیہ کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جب نازیہ چائے پی لیتی ہے تو چائے پیتے ہی نازیہ ایک دم بے ہوش ہو جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، اور جب 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نازیہ اب ٹرین کے کسی بوگی یا برتھ کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ وہ ایک کار کے اندر ہے، اور کار بہت تیز سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی ہلکی پھلکی آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس کو وہی دونوں آدمی کار کے اندر نظر آتی ہے، اور ایک تیسرا نیا آدمی جو کار چلا رہا تھا وہ نظر آتی ہے۔ اس نیا آدمی کو دیکھنے کے بعد صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہونی گھٹنا ہو چکی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ میں کہاں ہوں، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات چیت کرتی اس کو زور کا ایک تھپڑ پڑتی ہے اور کہتا ہے کہ آواز نکالی تو اور پٹائی ہوگی، اس لیے چپ چاپ پڑے رہو۔ اسے چائے میں کچھ نشیلا پدارتھ دیا گیا تھا، اسے پینے کے بعد اس کی حالت ایسی نہیں تھی وہ مخالفت کرنے جیسی حالت میں ہو۔ لگاتار گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی چلتے چلتے پہنچ جاتی ہے ایسے علاقے میں جہاں پر جب اسے کار سے لے جا رہے تھے تو اس کی حالت چلنے کے لائق نہیں، انہوں نے ایسا پکڑا ہوا تھا جیسا کہ وہ خاتون بیماری کی حالت سے دوچار ہوں، اور شاید ٹھیک ٹرین سے بھی اسی انداز میں اتار کر کار پر بٹھایا ہوگا جیسے کہ خاندان کے اپنے کوئی جان پہچان فرد ہو۔ اب یہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں ممبئی کے ریڈ لائٹ علاقے کے ایک کوٹھے پر، اور وہاں پر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے اس کو فروخت کے سلسلے میں بات چیت ہونے لگتی ہے۔ بالآخر دونوں طرف سے رضامندی ہو جاتی ہے اور سودا پکا ہو جاتا ہے، اور اس کی قیمت صرف 45,000 لگتی ہے۔ 45,000 روپے لے کر وہ دونوں آدمی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور اس خاتون کو ہلکا ہلکا ہوش آنے لگتا ہے، وہ گر گرانے لگتی ہے، وہ رونے لگتی ہے، رحم کی بھیک بھی مانگتی ہے۔ ان دونوں سے بھی وہ اسے ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ کوٹھے پر موجود تھی، اور جب کوٹھے کا نظارہ دیکھتی ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی کتنی لڑکیاں تھیں جو اپنے لباس بھی ایسے پہنے ہوئے تھے
کہ جسے دیکھ کر کوئی مرد ان کے طرف کھینچے چلے آئے۔ اب اس خاتون کو ایک کمرے میں بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مخالفت کرنے پر اتر آئی تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس لیے اسے باندھ کر ایک کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ چلائے نہیں، اس کے لیے اس کے منہ پر کپڑا بھی ٹھونس دیا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر کو وہ گھر سے چلی تھی، اب 8 اکتوبر، 9 اکتوبر، اس طرح کر کے ایک دن گزرنے لگتا ہے۔ تقریباً 15 دن گزر جاتے ہیں۔ ادھر اس کا شوہر ریلوے اسٹیشن پر انتظار کر رہا تھا، اس کی بیگم وہاں ان کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ فون ملاتا ہے تو سوئچ آف بتاتا ہے، اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر GRP کو خبر بھی دیتا ہے۔ ساتھ ہی پولیس اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر وہاں پر اپنی بیوی کی گمشدگی درج کراتا ہے اور تمام کوششیں کرتا ہے تاکہ ان کو اپنی بیوی مل جائے۔ سیدھا وہ بنگلور کے ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے، وہاں کے CCTV کیمرے چیک کراتا ہے، دیکھتا ہے تو واقعی اس کی بیوی تو ریلوے اسٹیشن پر آئی ہے اور ٹرین کے اندر بیٹھی ہے، لیکن ہے تو کہاں ہے؟ وہ تمام کوششیں ادھر کر رہا تھا اور ادھر اس کی بیوی ہر روز ٹارچر ہو رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، اس کو پیٹا جا رہا تھا، روز ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ جتنی زیادتی ہو سکتی تھی اور جتنی حیوانیت ہو سکتی تھی وہ ان کے ساتھ کر رہی تھی۔ جب دھیرے دھیرے ایک دن گزرنے لگتے ہیں تو 16ویں دن اس کوٹھے کا جو مالک ہے سنیتا کماری، وہ کہتی ہے اگر آج تم گراہک کے لیے تیار نہیں ہوئی تو تمہارا وہ حشر ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ کیوں انہیں سمجھا دو، جو لڑکیاں کام کر رہی تھی وہاں ان لڑکیوں پر دباؤ بنایا جا رہا تھا۔ وہ لڑکیاں کہتی ہے نازیہ تم مان جاؤ، کیونکہ یہاں سے تمہارے جانے کا سبھی راستے بند ہو چکے ہیں، تمہیں یہیں رہنا ہوگا، یہی کام کرنا ہوگا، اب تمہیں کوئی چھڑا نہیں پائے گا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ بالآخر نازیہ ٹوٹ جاتی ہے اور نازیہ بھی ایسے کپڑے پہنتی ہے جس کپڑے کو دیکھنے کے بعد کوئی مرد پروش اس کے طرف اتےجت ہو جائے، آکرشت ہو جائے، ان کے طرف مائل ہو جائے۔ اور آج ان 20-22 خواتین میں سے نازیہ کا نمبر تھا، چونکہ گراہک نے نازیہ کو ہی پسند کیا تھا۔ نازیہ کو لے کر وہ کمرے میں جاتا ہے اور جانے کے بعد جیسے ہی چٹکنی لگاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے تو نازیہ گرگرانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، روتی بھی ایسی ہے کہ اس کمرے سے اس کی آواز باہر نہیں جاتی۔ ان کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ اس کے پیر پکڑ کر کہتی ہے بھیا مجھے معاف کر دیجئے، میں ایسے کر کے یہاں تک آئی ہوں، میرے پتی یعنی میرے شوہر رازق جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، مجھے تو صرف ممبئی گھومنے کے لیے آنا تھا، کسی نے مجھے چائے میں کچھ نشیلی پدارتھ ملا دیا اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ وہ اپنی پریشانی اور اپنا دکھ درد جتا رہی تھی اور وہ ساری حالتیں بیان کر رہی تھی۔ تو وہ آدمی، حالانکہ کوٹھے پر آنے والا آدمی کبھی شریف نہیں ہو سکتا، مگر اس آدمی نے انسانیت کا سبق دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ جب بات مدد کرنے کی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر سے بات کرا دیجئے۔ ادھر اس کا شوہر اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی تمام کوششیں کر رہا تھا۔ آخرکار وہ بار بار فون بھی دیکھ رہا تھا، وہ سوچ بھی رہا تھا کہ سفر شروع ہوتا ہے تب فون آتا ہے، صبح شام روز فون آتا ہے، اب فون کیوں نہیں آ رہا ہے، فون سوئچ آف کیوں بتا رہا ہے۔ لیکن 16ویں دن جا کر جب ایک انجان نمبر سے، ان نون نمبر سے فون آتا ہے تو رازق کے پاس آواز آتی ہے کہ میں نازیہ بات کرتی ہوں، مجھے بچا لو، میں کہاں ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے بچا لو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ پوری کہانی کچھ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے تم کہاں ہو؟ نازیہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، یہ کہاں ہے، کس کمرے میں ہے، کس کوٹھے پر ہے، کس ریڈ لائٹ علاقے میں ہے، وہ علاقہ کون سا ہے، وہ ساری جانکاری وہ آدمی دیتا ہے جو ابھی تک ان کا مدد کر رہا تھا۔ رازق کو جب اس کی خبر مل جاتی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو کروں کیا، اس کو کیسے بچاؤں۔ جب بات بچانے کی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پولیس کے پاس جاؤں گا تو پولیس چھاپا مارے گی، پتہ چلا اسے کوٹھے سے غائب کر دے تو یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ بجائے پولیس کی مدد لینے کے سیدھا وہاں جاتا ہے
ग्राहक बनकर उसी कोठे पर, तब तक वो पुराना ग्राहक जा चुका होता है, अब नया ग्राहक बनकर राज़िक आ चुका होता है, तलाश करता है, अपनी बीवी को, हर ख़वातीन को रिजेक्ट और मुस्तरद कर देता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब नंबर आता है नाजिया का, हाँ एक लड़की जो नई आई है उसको लेकर आओ, शायद उसको वो पसंद कर लेगा। वो नाजिया को देखता है, नाजिया को देखते ही उसकी बीवी की नज़रें झुक जाती हैं, आँखें दबाने लगती हैं और आँखों से आंसू निकलने लगता है। वो उसे देखकर परेशान था, हैरान था। वो सीधा कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। वो उसे लेकर कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँची। वो अपनी बीवी से नाराज़ नहीं होता, बल्कि अपनी बीवी को सीने से लगाता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब ज़रूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पर हमला भी कर सकते हैं, ये हमें जान से भी मार सकता है, नुकसान भी पहुँचा सकता है। तभी बैठे राज़िक को एक तरकीब सूझी कि वो पुलिस कंट्रोल में फ़ोन करता है और सारी आप बीती और पूरी कहानी 7 अक्टूबर से अब तक की सुनाता है और बताते बताते कहता है कि मेरी बीवी रेड लाइट इलाके के फला कोठे पर फला रूम में है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस ने भी वाकई ईमानदारी के साथ काम किया, अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस वाकईतन 27 के हकदार है इस किस्से की। वहाँ पर पुलिस वालों की एक बड़ी भारी तादाद पहुँच जाती है, उस कोठे को घेर लेती है, साथ ही छापा मारा जाता है, हर एक कमरे की तलाशी ली जाती है। तो राज़िक भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने और दिखाने की थी। पुलिस उन्हें हिफाजत के साथ निकालती है और न सिर्फ नाजिया को निकालती है, बल्कि वहाँ पर ऐसी कई लड़कियाँ थीं जो इसी तरह जाल में फंसाकर वहाँ तक पहुँचाई गई थी। उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है ये लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जैसी जगहों पर गीत की तरह नज़र गाड़े हुए होते हैं। जब कोई लड़की, कोई खातून, कोई अकेली महिला जा रही होती है तो उसको जो कि देखने में खूबसूरत होती है, उसको ताकि निशाना बनाया जा सके, किसी भी तरकीब से कोठे तक लाकर उन्हें बेचा जा सके। नाजिया भी तो ऐसे ही बिकी थी। नाजिया को बहुत देर बाद होश आया था, हालांकि वो अपने शौहर के पास थी। पुलिस ने उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया था और वापस बेंगलोर उन दोनों को भेज दिया। और पुलिस ने यहाँ से जो मालकिन थी कोठे, सुनीता पुजारी और रमीदा शेख, उन दोनों के साथ 2-2 आदमी की गिरफ्तारी की और साथ ही उन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ लिया। दोस्तों, वाकई राज़िक ये बहुत अच्छा काम किया और उसने बहुत नेक काम किया, जिन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी को बचा लिया। कोई और आदमी होता तो शायद बीवी की इस छोटी सी भूल को देखकर उस पर हर तरह के इल्ज़ाम लगा सकता था और कह सकता था कि तुम ज़िंदगी भर यहीं गलो और सरो, अब मेरी ज़िंदगी में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मगर राज़िक ने इंसानियत को अपनाते हुए अपनी बीवी को बचाया और साथ ही कई लड़कियों को बचाया। वाकई उस आदमी ने बड़ी बहादुरी का काम किया और यह आदमी सैल्यूट और सलामी का हकदार है। साथ ही जाते जाते आपको बताता चलूँ कि जब भी आप सफ़र में हो तो किसी के सामान न खाएं, न किसी से ज़्यादा बातचीत करें, न किसी से दोस्ती जोड़ने की कोशिश करें। पता नहीं कौन इंसान किस शक्ल में आपको नुकसान पहुंचा दें। जैसे कि इन दोनों दलालों ने नाजिया को नुकसान पहुंचाया था, वो तो अच्छा था कि उसके शौहर ने दलदल में फंसने से बचा लिया। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, आप जहां भी रहें अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखें। वस्सलाम।